بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے۔ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا۔ فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا، نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی۔ مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے، ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا۔ سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطایا۔ انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔
آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی. لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے. ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے. انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1599.